हेलो अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तकीर अहमद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट डॉट पी के। आज की जो वीडियो है एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन तालिब इल्म के लिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और मैट्रिक के तालिब इल्मों के लिए भी हैं और 9th 10th के तलबा कराम के लिए भी हैं कि जिन्होंने इस साल एडमिशन्स भेजने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने एडमिशन कैसे भेजना है, प्रॉपर सही गाइडलाइन इंशाल्लाह तो मैं आपको दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने रेगुलर दाखिला कैसे भेजना है और प्राइवेट एडमिशन जो है वो कैसे भेजना है। जो रेगुलर और प्राइवेट एडमिशन है, हम जानते हैं कि ये दो तरह के एडमिशन होते हैं और बोर्ड पंजाब के तकरीबन 9 बोर्ड हैं और साथ में आज़ाद जम्मू कश्मीर भी बोर्ड है। पंजाब में देखिए, आप पंजाब में कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्तान है, साहिवाल है, लाहौर बोर्ड है, इसके अलावा गुजरावाला बोर्ड है, ठीक है, कोई भी बोर्ड है तो वहाँ पर आप एडमिशन भेज सकते हैं। एडमिशन भेजने का सही तरीकाकार यही वाला होगा जो मैं आपको बताऊंगा। खैर, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो तमाम तलबा जो एडिशनल पेपर देना चाहते हैं या इसके अलावा 9th का रेगुलर एडमिशन भेजना चाहते हैं या प्राइवेट एडमिशन भेजना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। आप 9th और 10th के तलबा के लिए सबसे पहले ये बात कि पंजाब बोर्ड के जो इस दफ़ा इम्तहानात होंगे 9th बोर्ड के 15 दिसंबर के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 9th और 10th क्लास के जो एडमिशन जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 15 दिसंबर के बाद 9th और 10th क्लास के जो एडमिशन है वो जाना शुरू हो जाएंगे 15 दिसंबर के बाद। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। प्राइवेट दाखिला आप सिर्फ 2 सूरतों में भेज सकते हैं। अगर तो आप FA यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। अब ये एक बात ज़हन में रख लीजिए कि अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं और प्राइवेट एडमिशन भेजना चाहते हैं तो फिर आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आपने किसी भी जगह पर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना रखा हो कि जिसके अंदर प्रैक्टिकल आता है। अगर प्रैक्टिकल है तो फिर आप प्राइवेट एडमिशन नहीं भेज सकते, लेकिन अगर आपके आर्ट्स के मज़ामीन है या इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है जो कि आप बगैर प्रैक्टिकल के है, उसका आप एडमिशन प्राइवेटली भेज सकते हैं। अगर आपकी सप्ली है तब भी भेज सकते हैं, उसके अलावा आप भेज नहीं सकते। सिर्फ बोर्ड की एक ही कंडीशन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की कि अगर अगर आप दाखिला भेजना चाहते हैं तो आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसका प्रैक्टिकल हो। मसलन बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। तो इन चारों बुक्स जिस बंदे ने रखी हैं, जिस बच्चे ने रखी हैं, जिस स्टूडेंट ने रखी हैं, वो प्राइवेट एडमिशन नहीं भेज सकता। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो बात है कि दाखिला कैसे भेजना है। अब ये ना 3 स्टेप हैं, आप इनको अपने गौर से देख लेना कि एडमिशन भेजते हुए, दाखिला भेजते हुए आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। जो भी आपका बोर्ड है, चाहे लाहौर बोर्ड है, चाहे आपका मुल्तान बोर्ड है, गुजरावाला है या इसके अलावा AJK है या साहिवाल बोर्ड है, तो कोई भी आपका 9 बोर्ड में से कोई भी बोर्ड है तो सबसे पहले आपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पर जाके आपने एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। क्या डाउनलोड करना है? स्टेप नंबर 1 पे एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इसके बाद चलान फॉर्म भी डाउनलोड करना है, ठीक है। चलान फॉर्म आपने जो है उसकी फीस सबमिट करवानी है बैंक के अंदर, जो भी होगी 800 900 1000 हर बोर्ड की अलग अलग होती है। 100-200 रुपए का फर्क होता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। इसके अलावा आपने एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करना है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, मसलन वो आपकी जो मांगी होगी। अगर आप प्राइवेट दाखिला भेजना चाहते हैं, ये मैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आप प्राइवेट एडमिशन भेजना चाहते हैं तो आपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड करना है, इसके अलावा चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। ये दोनों ही डाउनलोड हो जाएंगे, आपने इनको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने जो चलान फॉर्म है ये बैंक में जमा करवानी, इसकी फीस, और जो एडमिशन फॉर्म है उसको आपने पूरा फिलअप करना, अपना नाम, पता, आपका बे फॉर्म और इसके अलावा आपके फादर की जो ID कार्ड की फोटोकॉपी है, इसके अलावा आपकी 2 पासपोर्ट साइज जो कि
بلو بیک گراؤنڈ والی پکچر ہونا لازمی ہے، وہ آپ کو لگانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارم، جب آپ فارم فل کر لیں گے تو پھر آپ نے فارم کو تصدیق کروانا ہے۔ اسٹیپ نمبر 3 کے اوپر فارم کو تصدیق کروانا ہے۔ تصدیق کروانے کے لیے آپ کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں جو گورنمنٹ ملازم ہے، گریڈ 16 کے جو ٹیچر حضرات ہیں یا گریڈ 16 کا کوئی بھی آفیسر ہے، آپ اس سے، یہ پروفیسر ہے، آپ اس سے یہ جو ہے وہ تصدیق کروا سکتے ہیں۔ تصدیق کروا کر آپ نے بورڈ آفس میں جمع کروا دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن پرائیویٹلی چلا جائے گا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں، اب میں نیکسٹ والا جو پارٹ ہے، اب ہم بات کریں گے انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ نے پرائیویٹ جو ایڈمیشن ہے وہ کیسے بھیجنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریگولر ایڈمیشن کیسے بھیجنا ہے، تو بات پھر وہی آ جائے گی کہ اگر آپ ریگولر داخلہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کالج جو ہے وہ آپ کا داخلہ بھیج دے گا، ایڈمیشن بھیج دے گا۔ مثلا جیسے کہ آپ کسی بھی کالج میں پڑھتے ہیں، پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ کا ریگولر داخلہ بھیج دے گا، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ ایف اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کیا ایف ایس سی کے ہیں، آئی سی ایس کے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا مطلب اسکیم آف اسٹڈی ہے، آپ اس میں آپ کا ریگولر داخلہ آپ کا کالج ہی بھیجے گا۔ لیکن اگر آپ نے پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجنا ہے تو پرائیویٹ ایڈمیشن کون کون بھیج سکتا ہے؟ سب سے پہلے سنیں، پرائیویٹ ایڈمیشن ایف اے سمبل والے بھیج سکتے ہیں۔ پرائیویٹ جو ایڈمیشن ہے وہ ایسے طلبہ بھیج سکتے ہیں جن کے سبجیکٹ کے اندر کوئی بھی پریکٹیکل والا مضمون نہ ہو، یعنی اس نے پریکٹیکل مضمون نہ رکھو۔ کچھ طلبہ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں سر میرا ایف اے آئی ٹی ہے، ٹھیک ہے، اور میں پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا ایف اے آئی ٹی ہے، یعنی کمپیوٹر سائنس ہے آپ کا ایف اے کے اندر، تو اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، آپ اس کا ایڈمیشن خود اپنی طرف سے نہیں بھیج سکتے، آپ کا بورڈ ہی آپ کا، یعنی آپ کا جو کالج ہے، کوئی بھی ایفیلیٹڈ کالج ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کالج ہے، وہ آپ کا ایڈمیشن بھیجے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کیا ہے، ایجوکیشن اگر رکھی ہو، اکنامکس رکھی ہو، سوکس رکھی ہو، ہسٹری رکھی ہو، اردو جو ایڈوانس ہے وہ رکھی ہو، یا پنجابی رکھی ہو، یہ 5-7 سبجیکٹ رکھے ہوں، تو آپ پھر پرائیویٹلی اپنا داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کس طرح سے اپنا پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ امپروو کرنا چاہتے ہیں، امپروومنٹ، یعنی یا جو لوگ سپلی آ گئی تھی جن کی، وہ اپنا جو ہے وہ امتحان جو ہے اس کو دوبارہ دینا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنا پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں، اور بھیجنے کا طریقہ کار سیم ہی ہوگا جیسے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے آغاز میں بتایا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کسی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے کہ کسی کا فرض کر لیں پارٹ 1 میں وہ پاس تھا، پارٹ 2 میں وہ فیل ہو گیا، یا کسی وجہ سے وہ پیپر نہیں دے سکا، یا کوئی بھی مس ہیپ ہوا کہ وہ پیپر میں بیٹھ نہیں سکا، یا اس کی سپلی آ گئی ہے، کمپارٹ آ گئی ہے، ریپیٹ کرنا چاہتا ہے یا امپروومنٹ کرنا چاہتا ہے، تو تب بھی وہ اپنا پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج سکتا ہے۔ ایڈمیشن بھیجنے کے لیے ایف ایس سی یا ایف اے یا آئی کام یا کوئی بھی جو آپ کا سبجیکٹ ہے آئی سی ایس کا، تو آپ چاہے آپ کا پریکٹیکل والا مضمون ہے، لیکن آپ کا اگر ایک مرتبہ ریگولر ایڈمیشن کسی بھی کالج کی جانب سے چلا گیا ہے تو آپ دوسری مرتبہ اپنے آپ کو، اپنے مارکس کو امپروو کرنے کے لیے بورڈ کی اس شرط کو پورا آپ نے کر دیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ریگولر داخلہ چلا گیا تھا، لیکن اب آپ امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اپنا داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ یہ سیم ہی ہوگا کہ آپ نے بورڈ کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، چلان فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، چلان فارم کو جو ہے وہ بینک میں جمع کروانا ہے اس کی فیس، اور آپ نے جو آپ کا جو ایڈمیشن فارم ہے اس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور فل کرنے کے بعد تصدیق کروا کر آپ نے بورڈ کے اندر جمع کروا دینا۔ آپ کا جو سائنس کے سبجیکٹ کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ امپروو کرنا چاہتے ہیں یا اپنی سپلی کا پیپر دینا چاہتے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ ایڈمیشن ہو جائے گا، اور پھر وہ جو بورڈ جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ پرووائڈ کر دے گا جو بھی آپ نے نمبر دیا ہوگا، موبائل نمبر۔ اس کے بعد فزیکل ایجوکیشن والے لوگ جو ہیں وہ اپنا پرائیویٹ ایڈمیشن نہیں بھیج سکتے۔ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ایف ایس سی والے اپنا جو ہے وہ اپنا پرائیویٹ ایڈمیشن نہیں بھیج سکتے، ایف اے آئی ٹی والے اپنا پرائیویٹ ایڈمیشن نہیں بھیج سکتے، آئی سی ایس والے اپنا پرائیویٹ ایڈمیشن نہیں بھیج سکتے، اسی طرح سے آئی کام والے اپنا پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں، اور سمپل ایف اے والے بھی اپنا پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں۔
سیکنڈ ایئر میں اگر آپ فیل ہو گئے ہیں سپلیمنٹری کا داخلہ بھیج سکتے ہیں، شرط صرف وہی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پہلی مرتبہ ریگولر داخلہ بھیجا ہو کہیں سے، اب دوسری مرتبہ آپ خود بھی اپنے طور پہ بھیج سکتے ہیں، آپ کو کالج میں جا کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایڈیشنل پیپر بھی آپ اسی طریقے سے دے سکتے ہیں، امپروومنٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میٹرک 9th اور 10th دونوں اور ایف ایس سی پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے طلبہ کو یہ انفارمیشن اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرا نمبر آپ کو واٹس ایپ کے اوپر آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، واٹس ایپ کا یہ نمبر ہے، آپ اس کے اوپر کسی بھی طرح کی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اس چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ جو انفارمیشن ہے آپ کے دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور میں آپ کو بتاتے چلوں ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے جو کہ تمام ایڈمیشنز کی پاکستان کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنی بھی طرح کے ایڈمیشنز ہیں اور تعلیم سے متعلق جو انفارمیشن ہے اس کا بھی یہ واٹس ایپ گروپ جو واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا گیا ہے، واٹس ایپ کا گروپ ہے student.pk کے نام سے، آپ اس کو جوائن کرنے کے لیے بھی ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد